جوانی میں عبادت کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی، کس عمر میں حاصل ہوگی؟ یہ سوال پوچھا ہے ابن شاعر کراچی سے۔ ابن شاعر، حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اگر کسی شخص کی جوانی کے ابتدائی سال گناہوں میں گزرے پھر وہ توبہ کر لے تو کیا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر انسان سے کبھی کبھار صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو کیا پھر بھی اس فضیلت میں داخل ہوگا یا نہیں؟ ابن شاعر کراچی سے۔ 2 سوال ہیں ابن شاعر کے کہ نمبر 1، کس عمر میں عبادت کی ہو تو وہ جوانی کی عبادت کہلائے گی؟ نمبر 2، جوانی میں نہیں کی، بڑھاپے میں کی لیکن توبہ کر لی تو کیا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا؟ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جوانی کا جو لفظ جس میں حدیث میں آتا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان جس نے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاؤ، تو یعنی جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہو۔ تو جوانی کا جو اطلاق ہے نا عربی میں شباب کا لفظ، یہ 15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ نووی اور ابن حجر رحمہم اللہ تعالیٰ نے لغت کی کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جوانی یعنی شباب کا جو زمانہ ہے، 30 سال کے بعد بھی آدمی جوان رہتا ہے لیکن شباب نہیں رہتا، نوجوان نہیں رہتا۔ جوان ہونا الگ چیز ہے، نوجوان ہونا الگ چیز ہے۔ تو 15 سے لے کے 30 سال کی عمر میں اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس 30 سال گزرنے سے پہلے اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی تو انشاءاللہ وہ اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہوگا۔ رہا مسئلہ کہ 30 سال سے زیادہ عمر گزر گئی، اس کی بدماشیوں میں گزار دی، عیاشیوں میں گزار دی، لیکن اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ یار اب میں توبہ کر لیتا ہوں، تو دیکھیں توبہ تو کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کرے گا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ لیکن یہ جو اسپیسیفک فضیلت تھی نا، تو حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے یہ انہی نوجوانوں کے لیے جنہوں نے زمانہ شباب میں عبادت کی ہو، زمانہ شباب میں۔ تو زمانہ شباب کے بعد توبہ کر لی تو توبہ کا ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن یہ والی فضیلت جو خاص ان لوگوں کے لیے، وہ فضیلت جو نوجوان کے لیے عبادت میں وقت گزارا ہو، وہ فضیلت بہرحال حاصل نہیں ہوگی۔ تو اصول اور ضابطے کے لحاظ سے تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا، کیونکہ حدیث میں جوانی میں عبادت کا تذکرہ ملتا ہے، تو ظاہر اس نے جوانی میں عبادت نہیں کی، ہاں بعد میں توبہ کر لی تو توبہ کا ثواب اپنی جگہ اور اس کے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ فضیلت حدیث میں اسپیسیفک انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ تیسرا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، 2 میں نے ذکر کیے، تیسرا بھی سوال ہے کہ اگر کوئی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، تو دیکھیں اگر صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نمازوں سے معاف کر دیتے ہیں اور صدقات و خیرات سے معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو وہ تو خود بخود بھی معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ بار بار ان صغیرہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر صغیرہ کا بار بار ارتکاب کرے گا تو وہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ دوسرا، کبیرہ گناہ کے بارے میں اگر وہ واقعی توبہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ کے بارے میں حدیث میں صاف ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو ایسے نوجوان کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہی ہوگا جس سے کبیرہ گناہ ہو جائے لیکن وہ سچی توبہ کرے۔ لیکن توبہ کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، جو ہو چکا اس پہ ندامت ہو، اس وقت چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، دل سے عزم ہو کہ میں نہیں کروں گا، ایسے نہیں کہ اوپر سے بول رہا ہوں۔ تو یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ اس شرط کے ساتھ اگر کوئی واقعی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا شمار گنہگاروں میں اللہ کی نظر میں نہیں ہوتا، نیک لوگوں میں ہی ہوتا ہے، اور وہ نوجوان بھی اسی فضیلت میں انشاءاللہ داخل ہوگا جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن۔